یہ تو میرے خیال میں سردیوں میں بند ہوا ہے نا، روڈ جی چلے ہی نہیں ہے کام سردیوں میں تو 6 مہینے بند آتا ہوں 2-3 مہینے ہو گئے آئے تھے 2-3 مہینے وہ بھی کوئی رولا کیتا کسا تے آئے اینے تو بعد پھر انہوں نے کیتا کہ اتھے روڈ ہے تو کوئی دیکھو نا کوئی دیوار کوئی شے نہیں روڈ ساری زمینیں کاپ کے گئے جلتے رہے اس کے پاس نہ مشینری ہے نہ یہ اس کے واسطے ٹھیکیدار کے واسطے کا کام ہی نہیں ہے اس روڈ کو نکالنا کہ پہلے بھی ایسا نال یہی ہویا ہے کہ مشیناں واپس کر دیتیاں تے روڈے دے حوالے نال اتھی رہا کام ہن اس ٹائم جڑا کام ہو رہا ہے 2 سال وچ یعنی کہ 6 مہینے دا کام نہیں ہویا تکلیف تے زیادہ جڑا رستہ بنیا دا سا وہ بھی گم گیا ہن جیپاں بھی نہیں چڑھ سکتیاں تو مشکل ہی بنی دی ہے ظاہر ہے۔ امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال قبل تحصیل بالاکوٹ کی یونین کونسل مانڈری کا سیاحتی مقام ویلی منور روڈ پر کام کا آغاز ہوا۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے فنڈز سے خطیر رقم سے اس کا افتتاح وزیر اعلیٰ KPK نے شوگران کے مقام سے کیا، لیکن 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود مقامی لوگوں کے مطابق کہ ابھی تک ٹھیکیدار نے 1 کلومیٹر تک روڈ نہ بنا سکا۔ اس کی جو کٹائی تھی وہ کی، لیکن جو ملبہ تھا وہ آج بھی روڈ کے اوپر پڑا ہے اور گزشتہ عید الاضحیٰ کے بعد ابھی تک ٹھیکیدار کا وہاں پہ کوئی آدمی نہیں آیا اور وہ کام بند ہے۔ مقامی لوگوں نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے علاقے میں ایک گرینڈ جرگہ منعقد کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، جو عنقریب ہی اسی ہفتے ایک مشاورتی اجلاس ہوگا جس میں علاقہ بھر سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ کچھ اس کے ماضی کے رقوں میں اگر بتایا جائے تو ویلی منور روڈ پاکستان بننے کے بعد آج تک دوبارہ نہ بن سکا۔ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا روڈ تھا جو محکمہ جنگلات نے اپنی ضرورت کے تحت بنایا تھا۔ 1965 میں جو بنا وہی آج تک بنا ہے اور اس پر جب بھی جتنا بھی فنڈ ریلیز ہوا اس پر ایک لولی پاپ کیا گیا اور لوگوں کو ایسے ہی وہم و گمان میں مبتلا کر کے اور اس کے پیسے جو لیفٹ بھی ہوتے رہے۔ نہ جانے اس روڈ پر کیا سیاست کی جا رہی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بعض لوگ اس خدشے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ کاغان اور ناران جو ایک سیاحتی زون ہے، اگر ویلی منور کا روڈ بن جاتا ہے اور سیاحوں کا رخ اس جانب مڑتا ہے تو ان علاقوں پر فرق پڑنے کا اندیشہ ہے۔ شاید یہی سوچ ہے ان بڑوں کی جو اس کے خفیہ سلوکار ہیں۔ وہ ظاہری طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ بن رہا ہے، لیکن اگر اس 3 سال کے ٹینور میں یہ روڈ نہیں بن سکا اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اس میں 1 کلومیٹر روڈ بھی تعمیر ٹھیکیدار نے نہیں کیا۔ کیا خیال ہے کہ آئندہ 1 سال کے اندر یہ 10-15 کلومیٹر کا جو روڈ ہے یہ بن جائے گا؟ لگتا تو ایسا نہیں ہے۔ جب یہ حکومت مکمل اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو پھر آنے والی حکومتوں کی اپنی ترجیحات اپنی پالیسیاں ہوگی، تو اس ویلی روڈ کے مستقبل اس کا کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تاہم اس وقت کچھ لوگ اور خاص کر کے ہمارے جو منتخب MNA اور MPs ہیں ان کی عدم دلچسپی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ روڈ بالکل نہیں بن رہا اور نہ بنے گا، کیونکہ اگر بنتا تو اس وقت اس پر بھاری مشینری ہوتی، لیبر ہوتی، کام ہوتا۔ نہ ٹھیکیدار کے پاس کوئی مشینری ہے نہ اس طرح کی لیبر ہے، بس ایک وقت ضائع کرنے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ضروری میسج تھا جو بہت سارے دوستوں نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بتایا کہ اس کو فوری طور پر آپ اپنے میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں کہ کیوں ہمارے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی جا رہی ہے۔ 30,000 کی یہ آبادی ہے۔ ہمارے MNA صاحب اکثر کہا کرتے تھے صالح خان کے میں سردار یوسف نے جتنا کام 35 سالوں میں کیا ہے اتنا میں اگر 5 سالوں میں نہ کر سکا یا اس سے زیادہ میں نہ کر سکا تو میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا، بلکہ میں ضلع چھوڑ دوں گا۔ تو ان کے یہ دعوے ایسے ہی ہیں جیسے وزیراعظم پاکستان کی آپ 2017 سے لے کر 2019 تک کی تمام تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں کہ مہنگائی جب ہوتا ہے تو اس وقت وزیراعظم چور ہوتا ہے۔ تو آج جو مہنگائی ہے تو کون چور ہے؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ جب 8 روپے یونٹ تھا یا 5 روپے یونٹ تھا یا 6 روپے یونٹ تھا تو اس وقت وہ بجلی کے بل جلایا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں ہماری بجلی کی کیا صورتحال ہے۔ نارمل سے نارمل گھر میں بھی اس وقت 7 سے 10 ہزار سے کم کا کوئی بل بجلی کا نہیں آتا۔ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور غریب آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ ہاتھی کے دانت کہتے ہیں کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگوں نے یہ بلند و بانگ جو دعوے سنے تھے اور جس پر انہوں نے ووٹ دیے تھے اور
ایک تبدیلی لائی تھی، اس تبدیلی کے ثمرات عوام تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ویلی منور روڈ نہ بن سکا تو آنے والے وقتوں میں یہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کا تو جو کچھ ہوگا وہ تو عوام کریں گے، لیکن آئندہ پھر کسی پر اعتماد بھی نہیں ہوگا. لہذا میں استدعا کروں گا ان بااختیار لوگوں سے کہ خدارا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنائیں. ٹھیکیدار جو ہے اگر وہ کام نہیں کر سکتا تو فوری طور پر وہ مستعفی ہو جائے اور ایسے شخص کے حوالے کر دے جو اس روڈ کا کام مکمل کر سکے، اس کی سیفٹی دیواریں لگا سکے، وہاں پر جو پڑا کچرا جو ملبہ جس سے عوام کے آمد و رفت میں سخت تکلیف کا سامنا ہے ان کو جو ہے نا وہ اٹھا سکے. تو یہ کام فوری طور پر ہونا چاہیے. چونکہ میرا ہوم اسٹیشن ہے ویلی منور روڈ اور میں گزشتہ دنوں وہاں پہ جب موقع پر گیا تو مجھے اکثر لوگوں نے برملا یہ کہا کہ خدا کے لیے میڈیا کے ذریعے اس آواز کو بلند کریں کہ یہ کام ٹھیکیدار کے پاس کی بات نہیں ہے اور مقامی لوگوں کی جو خاص کر وہاں کے جو منتخب ہمارے ممبران ہیں چاہے ان کا تعلق مرکزی صوبائی یا ضلعی یا یونین کونسل سے ہے، ان کی مانی خیر خاموشی جو عوام میں ہے وہ سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے. اس پر فوری سدجواب ہونا چاہیے.